بسم الله الرحمن الرحيم ومنها إذ وهي للماضي وتقع بعدها الجملتان الفعلية والاسمية. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا سبق جاری ہے. گفتگو چل رہی تھی مبنیات کی آخری قسم ظروف کے بارے میں، اور ایک ایک کر کے وہ ظروف مبنیہ کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، شمار کراتے چلے جا رہے ہیں. کل آپ نے اذا تک پڑھا. آج بتاتے ہیں کہ ظروف مبنیہ ہی میں سے اس بھی ہے. اس کا استعمال ماضی کے لیے ہوگا اور اس کے بعد دو جملے ہوں گے. جملہ اسمیہ بھی ہوگا اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا استعمال ماضی کے لیے ہوگا اور اس کے بعد دو جملے واقع ہوں گے، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ. جیسے جئتک اذ طلعت الشمس واذ الشمس طالعۃ. تو جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد اس یہ ماضی کے لیے ہے اور اس کے بعد دو جملے واقع ہوں گے، جملہ اسمیہ اور فعلیہ. جیسے جئتک اذ طلعت الشمس واذ الشمس طالعۃ. تو ایک جملہ فعلیہ ہے اور دوسرا جملہ اسمیہ ہے. وَمِنْهَا أَيْنَا وَأَنَّا. اس کے بعد باری آتی ہے اینا اور انا کی. یہ دونوں استفہام کے لیے ہیں اور مکان کے لیے. استفہام کے لیے اور مکان کا معنی بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے، لیکن کبھی یہ شرط کے معنی میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں. تو اب ان کی دو صورتیں ہوں، یا تو یہ استفہام کے لیے ہوں گے. جب استفہام کے لیے ہوں گے تو مکان کے معنی پر دلالت کریں گے، اور کبھی یہ شرط کے معنی پر دلالت کریں گے. استفہام کی مثال جیسے اینا تمشی، تم کہاں جا رہے ہو. یہاں یہ استفہام کے لیے ہے اور مکان پر دلالت کر رہا ہے. ایسی وَأَنَّا تَقْعُدْ، تم کہاں کھڑے ہوگے. وَبِمَعْنَى الشَّرْطِ، اور شرط کے معنی میں جیسا اینا تجلس اجلس، جہاں تم بیٹھو گے میں بیٹھوں گا. وَأَنَّا تَقُمْ أَقُمْ، جب تم کھڑے ہوگے، جہاں تم کھڑے ہوگے میں بھی کھڑا ہوں گا. تو ایک جگہ یہ معنی استفہام کے لیے اور مکان کے لیے مستعمل ہوئے، جبکہ دوسری جگہ یہی دونوں شرط کے معنی کے لیے استعمال ہوئے. وَمِنْهَا مَتَى لِلزَّمَانِ شَرْطًا أَوْ اسْتِفْهَامًا. اسی طرح متا، یہ بھی ظروف مبنیات میں سے ہے اور اس کا استعمال بھی زمانے کے لیے ہوگا اور وہ بھی شرط کے طور پر یا پھر استفہام کے لیے ہوگا. زمانے کے لیے دونوں جگہ ہوں گے، لیکن کہیں یہ شرط کے لیے ہوگا اور کہیں استفہام کے لیے ہوگا. جیسے متا تسم اسم، جب تم روزہ رکھو گے میں رکھوں گا. زمانے پر یہاں بھی دلالت ہے، لیکن یہاں پہلی مثال میں یہ شرط کے لیے استعمال ہوا. اور ایسا ہے وَمَتَى تُسَافِرُ، تم سفر کب کرو گے. یہاں بھی زمانے کے لیے ہے، لیکن یہاں شرط کے لیے نہیں بلکہ استفہام کے لیے ہے. تو وہ متا یہ تو زمانے کے لیے ہوگا، اب چاہے شرط کے لیے ہو یا استفہام کے لیے. جیسے متا تسم اسم یا متا تسافر. وَمِنْهَا كَيْفَ لِلْإِسْتِفْهَامِ حَالًا. پھر ظروف مبنیہ ہی میں ہے کیفا. کیفا کا استعمال استفہام کے لیے ہوگا لیکن حالت پوچھنے کے لیے، یعنی کس حالت میں ہے، بری حالت میں یا اچھی حالت میں، بہتر حالت میں، اس حالت کو پوچھنے کے لیے کیفا کا استعمال ہوگا. جیسے کیفا انتا، تم کیسے ہو. اے فی ای حال انتا، یعنی تم کس حال میں ہو، یعنی اچھے حال میں ہو یا برے. وَمِنْهَا أَيَّانَ لِلزَّمَانِ اسْتِفْهَامًا. جس طرح متا زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے
اور استفہام کے لیے، اسی طرح ایانا بھی زمانے کے لیے بطور استفہام استعمال ہوگا۔ بس فرق یہ ہے کہ متا میں شرط کا معنی بھی کہیں پایا جاتا ہے، جبکہ ایانا کے اندر شرط کا معنی نہیں، یہ صرف زمانے کے لیے مستعمل ہوگا اور وہ بھی استفہام کے لیے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ایانا یہ بڑے بڑے امور کے لیے، باعظمت امور کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ایانا باعظمت امور کے لیے استعمال کیا جائے گا، برخلاف متا کے، اور متا ماضی اور مستقبل دونوں میں استعمال کیا جائے گا، جبکہ ایانا صرف مستقبل کے ساتھ خاص ہوگا۔ یہ فرق ہوگا متا سے ایانا کا۔ تو ایانا یہ زمانے کے لیے بطور استفہام استعمال ہوگا، جیسے ایانا یوم الدین، قیامت کا دن کب ہوگا۔ وَمِنْهَا مُزْ وَمُنْزُ بمعنى اول المدت ان صلح جوابا لمتا۔ ظروف مبنیات ہی میں سے مز اور منزو ہیں۔ مز اور منزو یہ دو معنوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ اگر مز اور منزو متا کے جواب میں استعمال ہو سکتے ہوں، مز اور منزو متا کے جواب میں بولے جائیں، تب اس وقت کسی کام کے زمانے کی ابتدا مراد لی جائے گی۔ مز اور منزو کس لیے آئیں گی؟ کسی کام کے زمانے کی ابتدا کو بتانے کے لیے۔ جیسے کسی نے پوچھا متا ما رأیتا زیدن، تم نے زید کو کب سے نہیں دیکھا؟ تو اب اس کے جواب میں کہیں گے ما رأیتہ مز او منزو یوم الجمعہ، میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی مدت کی ابتدا کب سے ہے؟ جمعے کے دن سے ہے۔ تو اگر مز اور منزو متا کے جواب میں ہو تو ان کا استعمال زمانے، کسی کام کے زمانے کی ابتدا کو بتانے کے لیے ہوگا، اور اگر یہ کم کے جواب میں ہو، مز اور منزو کم کے جواب میں بولے جائیں، تب کسی کام کے پورے مدت کو، پورے زمانے کو بتانے کے لیے استعمال ہوں گے۔ جیسے کسی نے پوچھا کم مدتن ما رأیتا زیدن، کتنے دنوں سے تم نے زید کو نہیں دیکھا؟ جواب میں آپ نے کہا ما رأیتہ مز یا منذ یومان، میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا، یعنی اب میری اس کو نہ دیکھنے کی پوری مدت کتنی ہے؟ 2 دن ہے۔ تو اب کم کے جواب میں جب بولا جائیں گے تو اس سے پورے زمانہ، تمام مدت کو مراد دیا جائے گا۔ کہتے ہیں مز اور منزو یہ اول مدت کے زمانے میں ہیں، معنی میں ہوں گے اگر یہ متا کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ جیسے ما رأیتہ مز اور منزو یوم الجمعہ، فی جواب، اس شخص کے جواب میں جو کہے متا ما رأیتا زیدن، اے اول مدت انقطاع رؤیت ایاہ یوم الجمعہ، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی اول مدت جمعے کے دن سے ہے۔ وبمعنی جمیع المدت، اور یا تو پھر دونوں جمیع مدت کو بیان کرنے کے لیے آئیں گے اگر یہ کم کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ جیسے ما رأیتہ مز اور منذ یومان فی جواب من قال، جیسے یہ کہنا اس شخص کے جواب میں جو کہے کم مدتن ما رأیت زیدن، تم نے زید کو کتنی مدت سے نہیں دیکھا؟ اے جمیع مدت ما رأیتہ یومان، یعنی وہ پوری مدت جس میں میں نے اس کو نہیں دیکھا وہ 2 دن ہے۔ وَمِنْهَا لدا اور لدن، ظروف مبنیات ہی میں سے لدا اور لدن بھی ہے، امدا کے معنی میں۔ جیسے المال لدیک، مال تمہارے پاس ہے، البتہ امدا میں اور اس میں فرق ہے۔ امدا میں حضور شرط نہیں ہے، یعنی کسی چیز کا پاس میں ہونا شرط نہیں۔ ویسے بھی جیسے مال آپ کے پاس نہیں ہے تب بھی کہہ سکتے ہیں المال عندی، مال میرے پاس ہے، اگرچہ مال پاس میں نہ ہو۔ لیکن لدا اور لدن میں حضور شرط ہے، یعنی مال پاس میں ہوگا تبھی ان کا استعمال کیا جائے گا۔ والفرق بینہما، ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ اندا کا استعمال اس وقت، اندا کے استعمال میں حضور شرط نہیں، جبکہ لدا اور لدن میں یہ دونوں چیزیں، یہ چیز شرط ہے، یعنی حضور شرط ہے۔ وجاء فیہ لغات اخر، اس میں کچھ دوسری لغتیں بھی ہیں۔ لدنے،
لدنے، لدنا، لدن، لد، لد اور لد، یہ اور دوسری لغتیں ہیں۔ ومنہا قطو للماضی المنفی نحو ما رأیتہ قطو، ظروف مبنیات ہی میں سے قطو ہے جو ماضی منفی کے لیے استعمال کیا جائے گا، جیسے ما رأیتہ قطو، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ اور منفی میں بھی عموم ہوگا، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، یہ عموم کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا ہے اوزو، یہ ماضی مستقبل منفی کے لیے ہے، اور یہ معنی استغراق کے طور پر، یعنی پورے زمانے کو گھیرنے کے لیے، جیسے لا اضربہ اوزو، میں اس کو کبھی نہیں ماروں گا، میں اس کو کبھی نہیں ماروں گا، یہ پورا استغراق ہے زمانے مستقبل کا۔ جیسے ماضی منفی کے معنی میں عموم تھا، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، ایسے ہی میں اس کو کبھی نہیں ماروں گا، یہ دونوں کے یہ استعمال ہوں گے۔ تو پہلا ماضی منفی کے لیے جس میں عموم ہوگا، دوسرا مستقبل منفی کے لیے جس میں استغراق ہوگا۔ اور اس میں دوسری لغت اوزو، اچھا اس کے علاوہ اوزو، اوزے، اوزا، ایسا ہی اوزو، اوزے، اوزے، اوزا، تو دونوں طرف حرکت کے بدل سکتی ہے، ضمہ عین پر بھی آ سکتا ہے، فتحہ بھی آ سکتا ہے، اسی ذات پر بھی ضمہ، کسرہ، فتحہ تینوں آ سکتے ہیں۔ یہ آج آپ کا سبق ہو گیا، اور میرے خیال سے اس کو محفوظ کر لیں۔